امریکہ کا ایران جنگ میں یک طرفہ فتح کے اعلان اور ایران کے ممکنہ رد عمل کا جائزہ۔ ایران نے اطلاع دی ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، چاہتا ہے آبنائے ہرمز جلد سے جلد کھولنے کے لیے امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کر دے۔ ایرانی اپنی قیادت کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام میں دعویٰ۔ نائب امریکی صدر کا پینٹاگون کی جانب سے صدر ٹرمپ کو ایران جنگ پر دی جانے والی بریفنگ پر شکوک و شبہات کا اظہار۔ خدشات کا اظہار کیا کہ محکمہ دفاع ڈونلڈ ٹرمپ کو اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہا۔ میزائل ذخائر میں کمی کے بارے میں بھی درست معلومات نہیں تھیں۔ امریکی میگزین دی اٹلانٹک کی رپورٹ میں انکشاف۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی ایسی جنگ بندی یا معاہدے کے لیے عجلت کا مظاہرہ نہیں کرے گا جو امریکی قومی سلامتی کے مفاد کے خلاف ہو۔ وائٹ ہاؤس کا دو ٹوک پیغام۔ ترجمان نے واضح کیا صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے پر دستخط کریں گے جو امریکی قومی سلامتی کو اولین ترجیح دے گا۔ کسی بھی صورت میں خراب ڈیل کا حصہ بننے کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے۔ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود ایران میں دفاعی تیاریاں۔ ایران اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تو نئے ہتھیاروں کا استعمال کریں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل اکرامینیا کا انتباہ۔ امریکہ کے پاس ایران جنگ سے واپسی کی حکمت عملی نہیں۔ جرمن چانسلر کے بیان پر امریکی صدر ٹرمپ برہم۔ جرمن چانسلر کو ایران کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا ان کے خیال میں ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونا درست ہے؟ صدر ٹرمپ کا سوال۔ چیلنجز سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا۔ بادشاہ چارلز کا امریکہ اور یورپ کے 9/11 کے بعد جیسے اتحاد پر زور۔ 4 دہائیوں پر محیط امریکہ برطانیہ تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ برطانوی بادشاہ کے کانگریس سے خطاب میں پریس ڈنر فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ جمہوری ممالک پر عوام کے تحفظ کے لیے متحد رہنے پر زور۔ امریکہ نے ایران سے تعلق کے الزام میں مزید 35 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ خفیہ بینکنگ کے ذریعے ایران پر پابندی کے اثرات کم کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت سے معطل ایرانی بین الاقوامی پروازیں بحال ہونے لگیں۔ ایران اور روس کے درمیان 60 روز بعد فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع۔ تہران سے پہلی پرواز ماسکو پہنچ گئی۔ آج چین، ترکیہ، سعودی عرب، عراق اور تھائی لینڈ کے لیے پروازیں بھی شیڈیول۔ مزید بین الاقوامی روٹس کا اضافہ بتدریج کیا جائے گا۔ خلیج تعاون کونسل نے آبنائے ہرمز میں غیر قانونی ایرانی اقدامات مسترد کر دیے۔ عالمی تجارتی راستوں کی بندش اور بحری جہازوں سے فیس وصولی ناقابل قبول قرار دے دیا۔ سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ خطے میں سمندری سیکیورٹی اور جہاز رانی کی آزادی کی دوبارہ بحالی کا مطالبہ۔ سعودی عرب کی زیر قیادت تیل برآمد کرنے والے ممالک کے اتحاد کو بڑا دھچکا۔ متحدہ عرب امارات نے 60 سال بعد اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ تیل کی قیمتوں اور پیداوار کا تعین تنظیم کے بجائے انفرادی طور پر کیا جائے گا۔ فیصلہ تجارتی پارٹنرز اور توانائی کی عالمی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کیا۔ اماراتی حکومت کا اعلامیہ۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں جاری۔ وحشیانہ بمباری سے شہری دفاع کے 3 رضاکاروں سمیت مزید 5 افراد شہید، 15 زخمی۔ لبنانی فوج کے 3 اہلکار بھی ملبے تلے دب گئے، 2 زخمی۔ لبنانی وزیر اعظم کی شہری دفاع کے اہلکاروں کی شہادت کی مذمت۔ کارروائی کو نیا جنگی جرم قرار دے دیا۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی مقامی طور پر تیار فتح 2 میزائل کی کامیاب مشق۔ میزائل جدید ترین ایونکس اور جدید ترین نیویگیشنل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ مشق کا مقصد تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق اور بہتر درستگی نظام کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ ISPR کا اعلامیہ۔ برطانوی بادشاہ چارلز اور ملکہ کمیلا کا امریکہ کا 4 روزہ سرکاری دورہ شاندار استقبالی تقریب سے شروع ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس میں ریڈ کارپیٹ استقبال، فوجی دستے کی شاہی جوڑے کو سلامی، فضائیہ کے طیاروں نے بھی سیلیوٹ پیش کیا۔
صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس تقریب کو برطانیہ ڈے کا نام دے دیا۔ مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات قائم رکھنے کا پیغام۔ ٹرمپ نے اپنی والدہ کی جانب سے بادشاہ چارلز کو پسند کرنے کی کہانی بھی سنا دی۔ اور پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہرا کر پی ایس ایل فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلے پلے آف میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رن سے شکست، بابر اعظم نے 59 گیندوں پر 103 رنز بنا۔